अदब सराय सफात से समात तक। बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि हम कितना भी कमा लें, पैसे हमारे पास टिकते ही नहीं। इसका जवाब जानने के लिए आपको हमारे साथ 2500 साल पीछे जाना होगा। दुनिया के सबसे अमीर शहर बेबीलोन में अरकाद बेबीलोन का सबसे अमीर तरीन आदमी था। वो इतना अमीर था कि बहुत से खर्चों के बावजूद भी उसकी दौलत दिन ब दिन बढ़ती ही जाती थी। एक दिन उसके बचपन के दोस्त उससे मिलने के लिए पहुंचे और पूछा कि तुम इतने लकी कैसे हो, जबकि हम तो सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही कमा पाते हैं। तुम अच्छा खाना खाते हो, एक महल में रहते हो, कीमती कपड़े पहनते हो, तब भी तुम्हारी दौलत खत्म नहीं होती, जबकि हम अच्छी चीजों के बारे में सोच भी नहीं सकते। हालांकि एक वक्त ऐसा था जब तुम भी बिल्कुल हमारे जैसे ही थे, एक ही स्कूल में पढ़ते थे, एक ही खेल खेलते थे। उस वक्त तो तुम हमसे बेहतर नहीं थे और ना ही तुम में कोई एक्स्ट्रा टैलेंट था। हमने मेहनत भी एक जैसी की, तो हमें बताओ कि तुमने ऐसा क्या किया कि तुम इतने अमीर हो गए। साफ अल्फाज में उन्होंने अरकाद से पूछा, अरकाद, क्या तुम हमें अपने अमीर होने का राज बता सकते हो? अरकाद अमीर होने के साथ साथ एक आजिज इंसान भी था, इसलिए उसने अपने इन दोस्तों को 5 दिनों में पैसे कमाने या उन्हें सेव करने के 5 उसूल बताए, जो उसने कुछ साल पहले ही किसी अमीर आदमी से सीखे थे, जिन्हें वो आज तक फॉलो करता आया था। हेलो एवरीवन, दिस इज अवैस असलम फ्रॉम अदब सराय एंड यू आर अबाउट टू लिसन to the most awaited summary of the book, The Richest Man in Babylon. Before moving forward, I would like to clear a few things. इस किताब में दौलत बढ़ाने के लिए दिए जाने वाले सजेशंस में हमारी ज़ाती पसंद या नापसंद को कोई दखल नहीं है। हमने इस किताब की समरी को एज इट इज़ पेश करने की कोशिश की है। अब हम अपनी समरी की तरफ वापस चलते हैं। तो पहले दिन का पहला सीक्रेट था, नंबर 1, पे योरसेल्फ फर्स्ट, यानी अपनी कमाई का एक हिस्सा सबसे पहले अपने लिए मुख्तस करें। अब आप सोच रहे होंगे कि जो सैलरी हमें मिलती है या प्रॉफिट जो हम बनाते हैं, वो सब हम अपनी ज़ाती ज़रूरियात पर ही तो खर्च करते हैं। मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ खुद को पे करने का मतलब है कि अपनी कमाई का 10% हिस्सा हमेशा बचा कर रखें। इससे इस बात का कोई ताल्लुक नहीं कि आपकी सैलरी या प्रॉफिट कितना ज़्यादा या कम है। हर माह सैलरी मिलने के साथ ही हम सब पैसे उड़ा देते हैं, चाहे खुद के लिए कपड़े खरीदने हो या बिल्स या फिर महंगे रेस्टोरेंट्स पर। यानी हम अपना पैसा अपने अलावा बाकी सब में बांट देते हैं। अरकाद कहता है कि इंसान चाहे 10 लाख कमाए या 10,000, हर सूरत में 10% बचाना चाहिए और इस उसूल को उसे कमाई शुरू करते ही अपना लेना चाहिए। जितना जल्दी उतना अच्छा। आप इस एक हिस्से को किसी मुनासिब जगह पे इन्वेस्ट करके उससे बहुत ज्यादा पैसा भी बना सकते हैं। कुछ लोगों को ये 10% बचाना बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि उनके पास इतना पैसा बचता ही नहीं है। उनके इस सवाल का जवाब अरकाद के बताए गए दूसरे उसूल में है। नंबर 2, लिव बिलो योर मीन्स। हमें अपनी जरूरत और ख्वाहिश के बीच फर्क जानकर जीना चाहिए। ज्यादातर लोग पार्किंसंस लॉ का शिकार होते हैं, जिसके मुताबिक हमारी कमाई की शरह के लिहाज से हमारे खर्चे बढ़ते जाते हैं। अगर आप अपने खर्चों और लाइफस्टाइल के बारे में सोचें तो आपको कुछ ऐसे खर्चे जरूर नजर आएंगे जिन्हें पूरी तरह से खत्म या फिर कम किया जा सकता है। आप नोट कर सकते हैं कि 25,000 और 50,000 कमाने वाले दोनों अफराद बमुश्किल ही अपना खर्चा पूरा कर पाते हैं। हम सोचते हैं कि सैलरी एक हद तक बढ़ने के बाद ही हम सेविंग या इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं होता, क्योंकि जिस प्रोपोर्शन में हमारी सैलरी बढ़ती है उसी प्रोपोर्शन में हमारे खर्चे भी बढ़ जाते हैं। अपने एक्सपेंसेस को मॉनिटर करने का सबसे बेस्ट तरीका हर महीने बजट बनाकर चलना है। इससे आपको अपनी ज़रूरियात और ख्वाहिशात का आसानी से अंदाज़ा हो जाएगा। इसके बाद अरकाद अपना तीसरा लॉ बताता है, नंबर 3, मेक योर मनी वर्क फॉर यू। अपनी कमाई का 10% सेव करना तो सिर्फ शुरुआत है, और सिर्फ सेविंग करके कोई अमीर नहीं बन सकता। आपको अपनी सेविंग्स को काम पे लगाना पड़ता है, यानी उसे इन्वेस्ट करना होता है। अरकाद अपने दोस्तों को कहता है कि आप अपने पैसे को सेव करके उसे अपने गुलाम की तरह इस्तेमाल करो, जो आपको मजीद कमा के दे सकें। उस प्रॉफिट को आपको फिर इन्वेस्ट करना है, जो आपको मजीद काम करके दे सके।
یعنی اپنی سیونگز کو انویسٹ کرو اور پھر ری انویسٹ کرو۔ آپ انویسٹمنٹ میں جتنے بہتر ہوں گے آپ کی دولت اتنی ہی زیادہ ملٹیپلائی ہوگی۔ ایسا کرتے رہنے سے کچھ سالوں کے بعد آپ کے پاس کمائی کرنے کے بہت سے ذرائع دستیاب ہوں گے۔ چوتھے دن کا چوتھا اصول۔ ارکاد نے دوستوں کو انویسٹ کرنے کا ایک بہت ہی انوکھا اصول بتایا جو تھا پروٹیکٹ یور کیپٹل۔ بیبلون شہر کئی سالوں تک امیر ترین اس لیے بنا رہا کیونکہ اس نے پورے شہر کو بڑی دیواروں سے پروٹیکٹ کر رکھا تھا۔ اسی طرح ارکاد کے مطابق انویسٹمنٹ کا سب سے پہلا اور امپورٹنٹ رول اپنے پرنسپل اماؤنٹ کی سیفٹی ہے۔ اگر آپ کی انویسٹمنٹ ڈوب جانے کا خطرہ ہو تو زیادہ کمائی کے لالچ میں نہیں پڑنا چاہیے کیونکہ ہائی پروفٹ کے چکر میں ہائی لاس بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے اوور کانفیڈنس میں آ کر اپنا پیسہ کبھی مت انویسٹ کریں۔ آپ کی سیونگز آپ کا وہ خزانہ ہے جسے آپ کو ہر قیمت پر سیو رکھنا ہے۔ انٹیلیجنٹ انویسٹر وارن بفے کا کہنا ہے کہ انویسٹ کرنے کا پہلا رول نیور لوز یور منی ہے، اور ارکاد بھی اپنے دوستوں کو وہی کہتا ہے کہ اپنی سیونگز صرف ایسی جگہ انویسٹ کرو جہاں پہ آپ کی پرنسپل اماؤنٹ سیو رہے۔ اور 5ویں دن ارکاد نے اپنے دوستوں کو 5واں اصول بتاتے ہوئے کہا انکریز یور ایبلٹی ٹو ارن۔ ارکاد کہتا ہے کہ جس کے پاس زیادہ وزڈم ہوگا وہ زیادہ پیسے کمائے گا، اس لیے انفارمیشن کو اپنی ارننگ میں چینج کرنا سیکھو۔ جب کئی سالوں بعد ارکاد بوڑھا ہونے لگا تو اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ اگر میرے مرنے کے بعد تم میری جائیداد چاہتے ہو تو تمہیں اپنی قابلیت ثابت کرنا ہوگی۔ اس نے اپنے بیٹے کو سونے سے بھرا ہوا ایک بیگ اور ایک لیٹر دیا جس پہ 5 لاز آف گولڈ لکھے تھے۔ نومسیر یعنی ارکاد کا بیٹا نینوا نامی ایک شہر میں چلا گیا۔ وہاں اسے 2 آدمی ملے۔ انہوں نے بتایا کہ نینوا میں ایک مرچنٹ کے پاس ایک بہت اچھا گھوڑا ہے جو کبھی نہیں ہارتا، اس پر پیسے لگاؤ گے تو بہت جیتو گے۔ نومسیر نے گھوڑوں پر پیسوں کا داؤ لگایا۔ بعد میں پتا چلا وہ دونوں آدمی گھوڑے والے کے ساتھ مل کر نئے اور امیر لوگوں کو لوٹتے تھے۔ پھر ایک دن نومسیر کو ایک دوسرا پروپوزل ملا۔ اسے ایک آدمی نے بتایا کہ اس دکان کا مالک مر چکا ہے اور اس وقت یہ دکان بہت سستے میں حاصل کی جا سکتی ہے، اگر دکان خریدو گے تو بہت زیادہ منافع ہوگا۔ نومسیر نے وہ دکان خرید لی، لیکن دکان چلنے کا کوئی ایکسپیرینس نہ ہونے کی وجہ سے اس کو کافی نقصان ہوا اور اس کے سب پیسے ختم ہو گئے۔ پھر ایک دن اس نے وہ لیٹر دیکھا جس پر ارکاد نے 5 رولز آف گولڈ لکھ کر دیے تھے۔ اس میں لکھا تھا کہ اپنی ارننگ کا 10% حصہ فیوچر کے لیے بچا کر رکھو، اپنی سیونگز کو عقل مندی کے ساتھ کام پہ لگاؤ، صرف ایک ایکسپرٹ اور عقل مند آدمی سے ہی ایڈوائس لو، جس بزنس کی سمجھ نہ ہو اس میں انویسٹ نہ کرو، جلدی کمائی کی خاطر زیادہ رسکی کام اور گیمبلنگ مت کرو۔ نومسیر نے سوچا اگر اس نے یہ لیٹر پہلے پڑھ لیا ہوتا تو اپنے پیسے نہیں گواتا، لیکن لیٹر پڑھنے کے بعد نومسیر نے محنت کے ساتھ کام شروع کیا۔ پہلے اس نے کاپر کے کچھ سکے بچانا شروع کیے اور اپنے خرچے کافی کم کر دیے۔ ایک دن ایک آدمی نے اسے انویسٹمنٹ کا پروپوزل دیا۔ نومسیر نے اس کو بتایا کہ وہ اپنے پیسے پہلے ہی گوا چکا ہے اور وہ مزید کھونا نہیں چاہتا۔ پھر اس آدمی نے اپنا پلان بتایا کہ قلعے کی دیواریں تقریباً بن چکی ہیں اور کچھ ہی دنوں میں راجا کو تانبے کی ضرورت پڑے گی۔ ہم دوسرے شہر سے تانبا خرید کر اکٹھا کر لیتے ہیں اور راجا کو اچھی قیمت پر بیچ دیں گے۔ اگر راجا ہم سے تانبا نہ خریدے تو بھی ہم اسے شہر میں بیچ دیں گے اور اس طرح ہماری اچھی کمائی ہو جائے گی۔ نومسیر نے تیسرے اصول کے بارے میں سوچا اور اپنا پیسہ دے دیا۔ جیسا انہوں نے سوچا بالکل ویسا ہی ہوا۔ اس بزنس میں ان دونوں کو کافی منافع ہوا۔ نومسیر نے کچھ ایسی ہی پلاننگ کر کے کچھ اور بزنسز میں انویسٹ کیا اور کافی کمایا۔ کچھ سالوں کے بعد وہ ارکاد کے پاس واپس لوٹا اور اپنی کہانی سنائی۔ اس نے ارکاد سے کہا، بابا میں آپ کو سونے سے بھرا ایک بیگ دیتا ہوں جو آپ نے مجھے دیا تھا، 2 بیگ اور دوں گا اس خط کے لیے جو آپ نے مجھے دیا تھا، کیونکہ اس وزڈم کے بنا پیسہ نہیں کمایا جا سکتا۔ ارکاد نے نومسیر کو گلے لگا لیا اور کہا، اب تم صحیح معنی میں میری دولت کے حقدار ہو۔ اس طرح ارکاد نے اپنے دوستوں اور اپنے بیٹے کو کمائی کے اصول بتائے۔ کچھ سال کے بعد بیبلون کے راجا پریشان ہوئے اور انہوں نے اپنے وزیروں سے کہا کہ اس شہر کے لوگ اتنے غریب ہیں، حالانکہ ہمارے شہر میں دولت کی کوئی کمی نہیں، لیکن پھر بھی یہاں کے لوگوں کے پاس پیسے کیوں نہیں رہتے؟ وزراء نے کہا
کہ عوام میں پیسوں کی سمجھ بوجھ کم ہے، اگر آپ مناسب سمجھیں تو ہم آرکاد سے اس بارے میں مدد لے سکتے ہیں۔ چنانچہ آرکاد سے رابطہ کیا گیا۔ آرکاد نے اس آفر کو منظور کیا اور بہت سے لوگوں کو ایک ہال میں اکٹھا کیا اور کہا کہ دوستو، میرے سارے ایکسپیرینس کو ملا کر میں نے پیسوں کی پرابلم سے باہر آنے کی 5 پرنسپلز تیار کیے ہیں۔ دھیان سے سننا۔ نمبر 1، ہر 10 سکوں میں سے صرف 9 سکے ہی خرچ کرو۔ نمبر 2، اپنی عادتوں کو سمجھو اور دیکھو کہ آپ کہاں فضول خرچے کر رہے ہو اور ان سے بچو۔ نمبر 3، پیسوں کو کام پر لگاؤ۔ تم نے پیسہ سیو کر لیا ہے اور خرچہ بھی کم ہو گیا ہے تو اب انویسٹ کرنا شروع کرو۔ نمبر 4، اپنے پیسوں کو پروٹیکٹ کرو۔ انویسٹ کرنا مطلب یہ نہیں کہ آپ کہیں بھی بنا سوچے سمجھے پیسہ لگا دو۔ نمبر 5، آخری اصول، اپنی کمائی کی ایبیلٹی کو بڑھاؤ، کیونکہ جتنا تم کماؤ گے اتنا ہی انویسٹ کرو۔ تو دوستو، ان 5 رولز کو فالو کرو، آپ کو کامیابی ضرور ملے گی۔ بیبلون میں رہتے ہر ایک انسان کو پیسوں کے یہ اصول بتا دینا تاکہ سب ان کا فائدہ اٹھا سکے۔ ان سب لوگوں نے یہی کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے بیبلون دنیا کا سب سے امیر ترین شہر بن گیا۔ ادب سرائے۔